واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعظم برہانہ واعظم شانہ کے مقدس مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں نے تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت میں مختصر تفصیل گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ دعا کو یہ خالق کائنات حق کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی اسی آیت کریمہ پر اختتام کیا تھا، لیکن وقت کی قلت کے باعث بات پوری نہ ہو سکی تھی۔ منافقین کا ایک انداز، ان کا ایک طرز عمل میرے رب نے بیان فرمایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ایمان والوں سے ملیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہیں ہم ایمان لائے۔ منافقین کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اندر کھانے کچھ بھی ہوں لیکن ناراض کسی کو نہیں کرتے۔ بات سمجھ آئی کہ ناراض کسی کو بھی اتو سارے نال توجہ اپنی تھان سے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ کب؟ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں، ہیں ان جیسے ہی، دو کانوں والے، دو ٹانگوں والے، دو آنکھوں والے، انسانوں کی شکل میں، لیکن میرے رب نے انہیں انسان نہیں شیطان کہا ہے۔ پتہ چلا کہ کبھی کبھی انسانیت کے روپ میں بھی شیطان ملتے ہیں ہمیں۔ اللہ ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے۔ جب اپنے جیسے شیطانوں کے ساتھ جاتے ہیں ان کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں پھر ادھر کیا ڈھونڈتے تھے؟ مسلمانوں کے پاس کیوں گئے تھے؟ صدیق و فاروق و عثمان و علی سے کیا ملاقات تھی؟ کیوں ادھر گئے تھے؟ تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں، ہم تو ویسے ہی انہیں بناتے ہیں، ان کے ساتھ ہم مذاق کرنے جاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی دین کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے نبی کے بارے میں دو چار جملے کہہ دیتے ہیں، بس انہیں خوش کرتے ہیں، اندر سے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہی جو معاملہ ہے اس کو میرے رب نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا۔ پارہ نمبر 30 سورہ مطففین، اس میں خالق کائنات نے پورا ان کا انداز اور ان کا طرز عمل بیان فرمایا۔ فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے۔ مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے۔ پیچھے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہنسی کرنے جاتے ہیں۔ اب یہاں راویوں نے مجرم کہا، فرمایا کہ وہ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے۔ یعنی یہ بات قرآن مجید میں موجود ہے، ہم اسے پڑھ رہے ہیں، ہمارے فوجات پڑھتے رہے ہیں، لیکن یہ جہاں جو انداز اپنایا گیا ہے نا، وہ انداز یہ ہے کہ جیسے یہ بات قیامت کے دن ہو رہی ہو، انداز ایسا ہے۔ تو کیا ہے؟ بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے۔
ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے۔ ایمان والوں سے جب گزر ہوتا نا ان کے پاس سے تو آپس میں اشارے کرتے آنکھوں سے، ایسے آنکھوں سے، یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہے جنہیں ہم دھوکہ دے رہے ہیں، جن کا ہم ٹھٹھا کرتے ہیں، جن کا مذاق کرتے ہیں، یہ ہمیں اپنا سمجھ رہے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، آنکھوں سے اشارے۔ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے، اپنے گھر واپس جاتے نا بڑے خوش ہو گئے، آج ہم نے فلاں کو یہ کہہ کر اسے خوش کر دیا، آج ہم نے فلاں سے یہ کہا اسے دھوکہ دے دیا، آج ہم نے صدیق سے یہ کہا، فاروق سے یہ کہا، عثمان سے یہ کہا، علی سے یہ کہا، خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم تو بڑا تیر مار کے آئے ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں چلا، اپنے کہیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پچھلے جمعے میں آپ حدیث سن چکے کہ جب انہوں نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے کہا، ان کی تعریفیں کی، انہوں نے تو پردہ ڈھک لیا، لیکن شیر خدا نے کہا نا ایتھوں نہیں جاؤ گے، فرمایا اتق اللہ ولا تنافق، اللہ سے ڈرو اور منافق مت بنو۔ بتا دیا کہ جو کچھ تم سوچ کے آئے ہو ہمیں دھوکہ دینے کے بارے میں، وہ یہاں نہیں چل سکتا۔ ہمیں پتہ ہے تمہارے ارادے تک ہم جانتے ہیں، کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، او کما قال، آقا فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھ لیتے ہیں۔ تم تو اپنے الفاظ ان کے سامنے رکھتے ہو نا، وہ تمہارا دل پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تمہاری لوہے دل پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں کیا لکھا ہے۔ اللہ اکبر، خوشیاں کرتے پلٹتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں، آپس میں کہتے بے شک یہ بہکے ہوئے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے۔ اب قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ یہ تو دنیا میں ان کی کیفیت تھی نا، قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ میرا رب فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کافروں سے ہنستے ہیں، آج ایمان والے کافروں سے ہنستے ہیں کہ جناب ہون دسو اتھے تے ساڑھے نال تسی کرتے سنا 420 تے ہن ویکھو کتھے پہنچے ہو۔ اللہ اکبر۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کافروں سے ہنستے ہیں، اور ایمان والے کس کیفیت میں ہوں گے؟ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں۔ قیامت کے میدان میں تخت لگے ہوں گے، دنیا میں بادشاہ تختوں پہ بیٹھتے ہیں، وہاں صحابہ بیٹھیں گے، وہاں آل مصطفیٰ کے گلشن کے پھول سجے ہوں گے تختوں پہ، وہاں اولیاء بیٹھیں گے، ایمان والے بیٹھیں گے، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، اور اس وقت کفار سے کہیں گے بتاؤ دنیا میں تو تم ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آج بتاؤ۔ اور آگے میرے رب نے خود پوچھ لیا، میرے رب نے
انہوں نے پوچھ لیا الصوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا؟ اللہ ایمان والوں سے بھی پوچھ رہا ہے، اللہ اہل محشر سے پوچھ رہا ہے، اللہ کافروں سے بھی پوچھ رہا ہے، کافروں بتاؤ نا کچھ بدلہ ملا یا نہیں؟ ایمان والوں سے نہ پوچھ رہا ہے، دنیا میں یہ تمہارے ساتھ غلط کاروائیاں کرتے تھے، غلط منصوبہ بندی کرتے تھے، ایمان والوں بتاؤ آج انہیں کچھ بدلہ ملا؟ دل ٹھنڈا ہوا تمہارا؟ آج کچھ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی؟ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، کہتے ہیں ہم تو ٹھٹھا کرتے ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ، ہم تو اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ اب آگے کیا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ استہزاء کا مطلب، ویسے اس کا مطلب بتا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، ہنسی کرنا۔ لیکن رب کے بارے میں یہ لفظ اردو کے یہ ترجمے درست نہیں ہیں، لیکن کئی لوگوں نے ترجمے کیے ہیں یہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ ان کو بناتا ہے، اللہ ان کے ساتھ کھیل کرتا ہے۔ مجھے بتائیے کوئی ایک لفظ بھی اللہ کی شان کے مطابق ہے؟ مذاق کرنا سنجیدہ بندے کا کام نہیں ہے، تو وہ تو رب ہے۔ سنجیدہ معاملات میں مذاق کرنا سنجیدہ مومن کی شان نہیں ہے، وہ تو رب ہے، وہ کیسے مذاق کر سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے وہی لفظ استعمال فرما دیا، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ ہمارے کچھ باقی جو اہل علم حضرات ہیں جنہوں نے تراجم کیے ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ ایک اور بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، مذاق نہیں کرتا، ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ اچھا، وہ سزا تو میں بعد میں بیان کروں گا، اب ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی جس کے لیے یہ تفسیر میں کافی دنوں سے لا رہا ہوں، لیکن جہاں تک پہنچنے میں بڑا ٹائم لگا ہے، وہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اور تفسیر تو آپ کو پتہ ہی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، آقا کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، آقا علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اے اللہ میرے بھائی کو کتاب کا علم عطا فرما۔ تو ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، یہی جو جملہ ہے نا منافقین کا، وہ کہتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم تو ہنسی کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں تفسیر ابن عباس وہ لکھتے ہیں انما نحن مستہزئون بمحمد علیہ السلام و اصحابہ بلا الہ الا اللہ۔ اب منافق کیا کہتے ہیں کہ ہم تو یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، اس کے ذریعے ہم محمد اور آپ کے غلاموں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ کس چیز کے ساتھ؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ کس چیز کے ساتھ؟ بس یہی کہ میں آپ کو آپ کے ذہنوں میں یہ بات اتارنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ جو کلمہ پڑھ رکھا ہے نا، دل سے کوئی نہیں پڑھا، ہم اس لا الہ الا اللہ کی آڑ میں محمد علیہ السلام سے مذاق کرتے ہیں اور ان کے صحابہ سے مذاق کرتے ہیں۔ بات میں کہنا جو چاہتا ہوں، اگر آپ تک پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا آج کے جمعے کا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ بات یہ ہے کہ ہر بندے کے لا الہ الا اللہ پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں وہ بھی کلمہ ہی پڑھ لینا جی، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی کلمہ ہی پڑھ لیں، میں کہیں قادیانی بھی کلمہ ہی پڑھ لیں، کلمہ ہی پڑھتے ہیں نا، تو صحیح کلمہ ہی پڑھتے ہیں نا۔
قادیانی یہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن کیا وہ مسلمان ہیں؟ نہیں ہیں۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کے آپ کے ساتھ آتے ہیں، کلمہ پڑھ کے آپ کے ساتھ گفتگو شروع کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کلمے پر اعتبار نہیں کرنا۔ یہ کلمہ تو انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے رکھا ہوتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ اکبر، آگے چلیے۔ اب وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے۔ اب اللہ سزا کیسے دیتا ہے؟ وہ سزا بھی اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ، سارے بولی چھوڑو، کہیے سبحان اللہ۔ اب وہ سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں بیان فرمایا، پارہ نمبر 29 ہے، رب فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، فرمایا جس دن، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں للذین آمنوا کہیں گے ایمان والوں سے، مسلمانوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انظرونا، ہمارے اوپر نظر عنایت کرو، ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کر لیں، ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لے لیں۔ اب ایمان والوں کے نور کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، وہ بھی مجھے یہیں پہ مل گئی، اسی آیت کا پچھلا حصہ، بلکہ پچھلی آیت، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن ان کا نور ان کے آگے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی دوڑتا ہوگا۔ ایمان والوں کا نور ایمان والوں سے آگے آگے جا رہا ہوگا اور ایمان والوں کے دائیں طرف جا رہا ہوگا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہ نور اتنا تیز ہوگا کہ آگے والا اور دائیں والا، جب ایک نور آگے ہوگا ایک دائیں ہوگا، تو پورا وہ نور کے اندر گھرے ہوئے ہوں گے۔ ایمان والے نور کے اندر گھرے ہوئے ہوں گے۔ بشراکم الیوم، اور فرشتے انہیں کہہ رہے ہوں گے آج تمہیں خوشخبری ہو، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کیا؟ جنات، باغات کی، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، تم ہمیشہ ان میں رہو، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، منافق دیکھیں گے، ایمان والے تو نور کے جلو میں جا رہے ہیں، آگے بھی نور ہے، دائیں بھی نور ہے، اور آگے والا پیچھے والے اسے کو روشن کر رہا ہے، دائیں والا بائیں والے کو روشن کر رہا ہے، چاروں طرف نور ہی نور ہے، درمیان میں ایمان والا جا رہا ہے۔ جب وہ دیکھیں گے نا کہ یہاں پہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے یہاں پہ ان کے پاس، اب وہ تو ہوں گے اندھیروں میں، اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہوں گے، تو کیا کہیں گے؟ انظرونا، ایک نگاہ دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں۔ قیلا، کہا جائے گا، ارجعوا، اپنے پیچھے لوٹو، گو بیک، اپنے پیچھے لوٹو، وراکم، اپنے پیچھے لوٹو، فالتمسوا نورا، وہاں نور ڈھونڈو۔ جاؤ دنیا میں، یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ دنیا میں ملتا تھا، وہاں تم چکر بازیوں پہ رہے ہو، وہاں تم دھوکے بازیوں پہ رہے ہو، وہاں تم ہمارے ساتھ مذاق میں لگے رہے ہو، یہ نور تو وہاں ملتا تھا، یہاں نہیں ملتا۔ لیکن جب ان سے کہا جائے گا نا واپس پلٹو، واپس جاؤ، فالتمسوا نورا، اپنے لیے نور ڈھونڈو، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کہنے کہ پیچھے مڑ کے دیکھو، عقل تک نہیں ہونی نا بھائی، مانا کی عقل کچھ ہوا ہی بولو تو صحیح نا، عقل تو ملی دین کو لو، عقل تو ملی اسلام کو لو، عقل تو ملتی ہے عقل سے اسلام کی محبت والوں کو،
اب وہ سمجھیں گے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھو، وہ جو ہی پیچھے پلٹیں گے تو کیا ہوگا؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ۔ اب پہلے وہ ایمان والوں کو دیکھ رہے تھے، پیچھے دیکھیں گے پیچھے بھی اندھیرا ہوگا، کچھ نہیں ملے گا۔ جب واپس آگے دیکھیں گے تو درمیان میں دیوار آ چکی ہوگی، درمیان میں دیوار آ چکی ہوگی اور اس میں ایک دروازہ ہوگا۔ دروازے سے اندر دیکھیں گے تو نور ہی نور ہوگا، جب اپنی جانب دیکھیں گے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر کی رحمت ہوگی۔ دیوار سے آگے کی جانب جہاں ایمان والے ہوں گے وہاں رحمت ہوگی۔ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے بعد کی طرف عذاب ہوگا جہاں وہ ہوں گے۔ اچھا پھر کیا کریں گے؟ اب تو ایمان والے نظر بھی نہیں آ رہے، بس صرف ایک کھڑکی ہے، ایک دروازہ ہے، اس کے اندر سے نور ہے، روشنی ہے، شعاعیں ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ ینادونہم الم نکم معکم، مسلمانوں کو پکاریں گے اور کیا کہیں گے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ پکاریں گے، او ایمان والوں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور تھے کس کیفیت میں؟ منافقانہ چالیں چل رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، شک میں پڑے ہوئے تھے۔ تو ایمان والے کیا کہیں گے؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تم نے اپنی جانیں فتنہ میں ڈالی، وتربصتم، اور مسلمانوں کی برائی تکتے، وارتبتم، اور شک رکھتے، وغرتکم الامانی، اور جھوٹی تما نے تمہیں فریب دیا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی نے بڑے فریبی نے مغرور رکھا۔ اب آسان لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے، ان کے قصور گنوائے جا رہے ہیں کہ بے شک تم ہمارے ساتھ تھے، جسماً ہمارے ساتھ تھے، لیکن نظریات کے اعتبار سے تم ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ خرابیاں کیا تھی؟ پہلی خرابی یہ تھی کہ تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا۔ کیسے؟ نہ ادھر نہ ادھر، نہ ادھر نہ ادھر۔ اور دوسرا کیا تھا؟ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم مسلمانوں کی برائی کے انتظار میں رہتے تھے کہ کب ہمیں کوئی خبر ملے مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچا، یہ نقصان پہنچا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تم تو اس انتظار میں رہتے تھے۔ اور تیسرا یہ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک رکھتے تھے۔ تم کیا رکھتے تھے؟ یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا، تم شک رکھتے تھے۔ آج بھی میں منافق تو انہیں نہیں کہتا، لیکن کچھ لوگوں کا یہ رویہ ہے، کچھ لوگوں کا یہ رویہ ہے۔ رویہ ان کا کیا؟ فتنے میں ڈالا ہوئے اپنے آپ کو۔ سمجھاؤ انہیں، قرآن سامنے رکھ کے سمجھاؤ، حدیث سامنے رکھ کے سمجھاؤ، پھر بھی کہیں گے پتہ نہیں، سمجھ نہیں لگ نہیں کیڑا ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ اور پھر کیا؟ وقت تک تم شک میں پڑے ہوئے ہیں، زندگی گزر گئی، ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی، اور ہم کو سمجھا کے تھک گئے۔ موٹی سی بات ذہن میں رکھو، جس عقیدے میں، جس مسلک میں تمہیں انبیاء کی گستاخی نظر آئے، چھوڑ دو اسے، وہ غلط ہے۔ آقا علیہ السلام کی گستاخی نظر آئے، چھوڑ دو اسے۔ صحابہ کی گستاخی نظر آئے، چھوڑ دو اسے۔ اہل بیت کی گستاخی نظر آئے، چھوڑ دو اسے۔ اولیاء کی گستاخی نظر آئے، چھوڑ دو اسے۔ اور کیا سمجھنا چاہتے ہو؟ اور آج کل تو وہ ایک ہے جسے میں بونگا مین کہا کرتا ہوں، بے پہنے کا نوٹا کہا کرتا ہوں، بے پہنے کا نوٹا، ہر بات میں اس کا صحابہ کی بات ہو، صحابیت تو شہر ہی کوئی نہیں، انبیاء کی بات ہو، شہر ہی کوئی نہیں۔ اچھا کل میں اس کا ایک کلپ سن رہا تھا بونگا مین کا، پتہ کیا کہہ رہا؟ کہتا ہے جب توحید بیان ہوگی
تو اس وقت یعنی آقا علیہ السلام کی بات کر رہا ہے، صحابہ کی بات کر رہا ہے، اہل بیت کی، اولیاء کی بات کر رہا ہے. کہتا ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو ایٹومیٹکلی ان کی گستاخیاں تو ہو جائیں گی. عجیب بات نہیں ہے؟ توحید بیان ہو تو رسول کی توہین ہو جائے، گستاخی ہو جائے. یہ کون سی توحید ہے بھائی؟ توحید بیان ہو انبیاء کی گستاخی ہو جائے، یہ کون سی توحید ہے؟ لیکن لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، کہتے ہیں حدیثیں پڑھتا ہے. نہیں، حدیثیں ساتھ حوالے بھی دیتا ہے، حدیث نمبر بھی بتاتا ہے، اور بات ہی کو نہیں کرتا. اور میں نے کہا اسے بھی اٹھاؤ اور اس کے اس گندے علم کو بھی اٹھاؤ، اٹھا کے دریا میں ڈال دو. اس علم کو کہ جس سے انبیاء کی گستاخی، صحابہ کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی کی بات ملتی ہو. نہیں چاہیے ہمیں ایسا ہی. اللہ اکبر. جب ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹی تمام تھے. حضرات گرامی اب کیا ہوا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں ان کی کیے کی سزا دے رہا ہے. سزا کیا ہوگی کہ جب وہ قیامت کے میدان میں ہوں گے نا، دروازہ کھولا جائے گا اہل ایمان کی جانب. جب وہ دیکھیں گے بڑے خوش ہوں گے، دروازہ کھل گیا، دوڑیں گے، بھاگیں گے، جانے لگیں گے کہ ہم بھی جائیں، نور کے اندر داخل ہو جائیں. جب قریب پہنچیں گے شٹر ڈاؤن، قریب پہنچیں گے دروازہ بند. منافق یہاں بھی ناکام ہے، وہاں بھی ناکام ہے. اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ ہمارے سارے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.